کہ حکومت کا سائفر کا کیس جو ہے وہ ایک ریت کا ٹیلا تھا. ایسی فضول میں انہوں نے سائفر کیس بنایا تھا، عدت کیس بنایا تھا، اور انہوں نے یہ توشہ خانہ کیس بنایا ہوا ہے. ٹارگٹ صرف ایک ہی تھا، اور وہ اسلام آباد کے جسٹس صاحبان نے، جن کو ہم لوگ خراج تحسین پیش کرنے ہیں، انہوں نے وہ بھانڈا پھوڑ دیا. انہوں نے لکھا چیف جسٹس صاحب کو اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو کہ جوڈیشری کو پریشرائز کیا جا رہا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایجنٹس کے ذریعے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، ہماری خواتین جو پابند سلاسل ہیں، مرد حضرات پابند سلاسل ہیں، ہمارے ملٹری کورٹس کے لوگ ہیں، 106 قیدی، ان کو بیسکلی ان ساروں کے خلاف جو ہے وہ فیصلے خلاف آنے چاہیے. لب لباب یہ ہے، اور ہر ایک کا ضمیر ہوتا ہے، اور ہم لوگ جسٹس صاحبان کو، 6 ججز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک بالکل شفاف مطلب ہونا چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. اس کے ساتھ اہم چیز یہ ہے کہ ہماری پارٹی کی پوزیشن تھی کہ فل کورٹ بینچ ہونا چاہیے تھا، پر یا نہیں ہے. 7 بینچ بھی جو ہے وہ پوری انویسٹیگیشن کرے. ہماری بہتر ہوتا کہ فل بینچ ہوتا، نمبر 1. نمبر 2 جو ہے، یہ بھاون نگر انسیڈنٹ بھی جو ہے، اس کو آپ لائٹلی نہ لیں. یہ کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے. 2 انسٹیٹیوشنز جس میں پولیس اور آرمی خود انوالوڈ ہیں، اس کا باقاعدہ چین آف کمانڈ میں کہیں نہ کہیں بریک آئی ہے، اور لہٰذا یہ کل میں پارلیمنٹ میں بھی بات کی ہے کہ اس پہ ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. 2 محکموں کے جو آپ ان کی ذمہ لگا دیں، نہیں، یہ بہت ایک اہم چیز ہوئی ہے. ڈسپلن کا بریک ڈاؤن ہوا ہے، اور یہ ایک آپ سمجھیں کہ ڈسپلنڈ فورس کے لیے یہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے، اور اس کا پورا تدارک ہونا چاہیے. اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ منطقی انجام تک یہ انویسٹیگیشن پہنچے. اور عمران خان صاحب کے خلاف آپ یہ دیکھیں کہ جو کیسز لگے ہوئے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بات کی، ان میں تو جان نہیں ہے. بشرا بی بی کے حوالے سے جمعرات کے دن 6:30 بجے سے لے کے تقریباً، بلکہ 6 بجے سے لے کے یہ پچھلی جمعرات کو تقریباً 8:30-9 بجے تک اڈیالہ جیل کے ایک ڈاکٹر صاحب ادھر گئے تھے ان کی چیک اپ کے لیے. آپریشن 2.5 گھنٹے کا ہو سکتا ہے، چیک اپ 2.5 گھنٹے کا میرے بھائی نہیں ہوتا. تو لہٰذا ان ٹیسٹ کے رزلٹ کیا تھے وہ بھی ہمیں نہیں معلوم. دوسری اہم چیز یہ تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اور بشرا بی بی کا یہ ڈیمانڈ یہی تھی کہ ان کا چیک اپ جب ہو تو وہ آپ کے شوکت خانم کے ڈاکٹرز کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ چیز ہمیں نہیں معلوم، یہ چیز ہمیں منظور نہیں ہے، اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. صاف شفاف طریقے سے ہونا چاہیے، اور اسی لیے مطلب بشرا بی بی نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ جی یہ ہمیں یہ چیزیں منظور نہیں ہیں. ان کے کمروں میں لسننگ ڈیوائسز اور کیمراز لگائے گئے ہیں. یہ کون سا وہ ہے، کون سی شرافت ہے کہ آپ کمروں میں لسننگ ڈیوائسز اور کیمراز فٹ کر رہے ہیں؟ یہ کوئی کنسنٹریشن کیمپ ہے؟ یہی چیزیں گسٹاپو نے ہٹلر کے حکومت کے دوران یہی چیزیں انہوں نے کر کے دیکھا تھا، اور جرمنی کا حال اس کے بعد دیکھے گا کہ اس کا حال کیا ہو گیا تھا. اس ملک کا تباہ ہو گیا تھا. تو ہمیں خدا را ہمیں تباہی کے دہانے پر جا کے نہ کھڑا کریں. ملک اس کا متمل نہیں ہے، ملک یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتا. ہماری جو جلسے پشین میں اور چمن میں ہوئے تھے بڑے کامیاب ہوئے تھے. بلوچستان میں ہوئے تھے، جنوبی بلوچستان جائیں گے، اندرون سندھ جائیں گے، کراچی میں 27 کو ہے، اس کے بعد جنوبی پنجاب، آپ کے پنجاب کے مختلف شہروں میں، کے پی میں، ہر جگہ ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ. عوام وزیر اعظم عمران خان سر، صاحب کے ساتھ بہاول ہے. نگر میں جو پولیس کو مار پڑی ہے، بہت سے لوگ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ پولیس لوگوں کے گھروں میں گھستی ہے تو اس سے ہی مار پڑی ہے. آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیے، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. خواجہ آصف نے بات کی ہے کہ جی پولیس جو ہے بغیر وارنٹ کے اندر گئی تھی تو یہ ہوا تھا. تو میرا سوال ہے خواجہ آصف سے کہ بھائی جان، جو پی ٹی آئی کے گھروں میں، ہمارے گھروں میں، میرے گھر میں 17 ریڈ ہوئے ہیں، تو ہر بار پولیس آ کے کوئی پھولوں کے بوکے کے ساتھ اور فریم کر کے وارنٹ لے کے آتی تھی؟ مطلب وہ کون سے وارنٹ کے ساتھ آتی تھی؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب بھی پولیس فورس آئے تو آگے سے 50-100 آدمی آپ اپنے گاؤں کے محلے کے مسلح کر کے کھڑا کر دیں، اور جا کے ان کی پٹائی کریں، تو وہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا. وہ خوش ہو کے آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا، بریک ڈاؤن ہو گیا، ڈسپلن بریک ڈاؤن ہوا. تو لہٰذا آپ انڈیویجولز یا اس کو انسٹیٹیوشنز کو چھوڑیں، آپ سسٹم کی بات کریں. سسٹم ہمارا جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہوا ہے. 2 انسٹیٹیوشنز کا سسٹم بریک ڈاؤن ہوا ہے. پولیس کا تو بہت پہلے سے بریک ڈاؤن تھا. لہٰذا اس پہ پراپر جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، اور جو لوگ اس پہ ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. عمر ایوب صاحب، یہ بتائیے گا کہ دوسرا استعفیٰ ہم نے دیکھا کہ ان ریسنٹ جو ہے
کل کور کمانڈر جو ہے منگلا ہے اس کی طرف سے استعفیٰ ہے، اس سے پہلے کا آیا قبل از وقت ریٹائرمنٹ کہیں جو بھی نام دیں، کیا ایسی کوئی مثال ملتی ہے اور کیا واقعی کوئی ذاتی مصروفیات ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے استعفے دینے پڑ رہے ہیں؟ یہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا کن وجوہات کے اوپر استعفیٰ دیا گیا ہے کور کمانڈر صاحب کا یا کسی اور کا آیا ہے، وہ مجھے معلوم نہیں ہے، اس پہ میں کمنٹ اس لیے میں کر نہیں سکتا کیونکہ ان وجوہات کے بارے میں مجھے نہیں پتا. وجوہات سامنے آ جائیں گی تو ضرور کمنٹ کر سپریم لیں گے. کورٹ میں جب فل کورٹ بنا تھا 6 ججز کے بعد، تو آپ مطالبہ کریں گے اس منٹس آف میٹنگز کا فل کورٹ کا؟ سوری آپ کی آواز نہیں آئی بھائی. جو سر فل کورٹ بنا تھا 6 ججز کے خط پہ سپریم کورٹ میں، آپ منٹس آف میٹنگ کا مطالبہ کریں گے ایز اے اپوزیشن لیڈر؟ ہم لوگ ضرور چاہیں گے. دیکھیں سوابدید سپریم جوڈیشل کونسل کی ہے، جوڈیشل افیئرز میں بحیثیت ایک عام پاکستانی شہری اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہماری رائے یہ ہے کہ آپ ضرور فل کورٹ کا کریں، کیونکہ اس پہ آپ کے برادرن ججز جو ہیں، آپ کی بہنیں اور آپ کے بھائی ججز جو ہیں وہ ملوث ہیں. ان کی عزت کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں، ان کے وقار کے بارے میں. اور سب سے اہم بات یہ کہ ایک بہت بڑے ستون جوڈیشری کا جہاں سے انصاف ملتا ہے. ابھی ہم لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسی کورٹ کے ججز 6 ججز نے ایک خط لکھا ہے، تو لہٰذا ان کے وقار کے بارے میں، ان کی انڈیپینڈنس جہاں سے قانون بن سکتا ہے. آپ اور میں، ہم لوگ جب یہاں پہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں عدالت کا، تو ہمیں انصاف چاہیے ہوتا ہے. یہاں پہ بیٹھ کے ایجنسیز کے لوگ آ کے، ایجنٹس آ کے ان کو ایک پرچی پہ کہیں کہ جی یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، میرا خیال ہے ملک یہ اس طرح چل ہی نہیں سکتا. عمر جب صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین اور آپ کی جماعت پی ٹی آئی تقریباً ایک آدھ دن کا فرق ہے کہ آپ نے الیکشن کمیشن میں اپنے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے سبمٹ کرایا، لیکن ابھی تک ان کو تو پارٹی نشان بھی مل گیا، انتخابی نشان بھی تسلیم ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، آپ کو ابھی تک نہیں ملا. اور 2 دن بعد بلدیاتی ضمنی الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں. کیا توقعات ہے الیکشن کمیشن کی اس عمل پر، کیا کہیں گے؟ ان کی ٹینکی میں ایویشن فیول پڑا ہے، ہماری ٹینکی میں ایویشن فیول بدقسمتی سے نہیں ہے. ہم لوگ جو ہیں عام لوگ ہیں، اور آپ کو معلوم ہے ڈر ان کو صرف اور صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے ہے. ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈالا، سوچا پارٹی ٹوٹ جائے گی. بشرا بی بی کو جیل میں پابند سلاسل کیا، شاہ محمود قریشی صاحب کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو، ہماری خواتین کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے ورکرز کو، ہمارے گھروں کو مطلب انہوں نے ریڈز کیے، ہمیں روپوش ہونا پڑا. ہمارے ورکرز کو مار پیٹ ٹارچر کیا گیا، مار پیٹ بھی نہیں صحیح ٹارچر کیا گیا. فورس انکاؤنٹرز میڈیا پہ، آپ کے میڈیا کے برادران جو ہے بدقسمتی کے ساتھ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کولیبریشن میں انہوں نے وہ فورسڈ انکاؤنٹرز میڈیا پہ کیے، میڈیا انکاؤنٹرز کیے. پھر بھی الحمدللہ 180 سیٹیں فارم 45 کی بنا پہ آئیں. یہ دوسری بات ہے کہ رات کو جھرلو پھیرنا پڑا، اور جو 740 تھا تو اس کو 1740 کر دیا. وہ بھی اس طرح نقل انہوں نے کی جس طرح کہ گریڈ 2 کا بچہ بھی نقل نہیں کرتا، اس طرح انہوں نے فارم 47 کے ساتھ کیا. اور جو اپلوڈ کیے تھے فارم 45 الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ، وہ 2 بار تو انہوں نے نیچے اس کو اتارنا پڑا. یہ ان کے حالات ہیں.